بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین ارض پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ سورۃ الفجر۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تمہاری قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں خوب پھیلایا۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یا 18 فٹ تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کی کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ اسی لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان کے اثرات کے ذریعے جو محققین علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہے۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اسی لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بھی بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ قوم عاد کا شجرہ نسب۔ محققین لکھتے ہیں کہ عاد نام ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا: عاد بن اوس بن ارقم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ وہ عرابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالمی شان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجز کی مدد سے دریافت کیا گیا ہے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان امان۔ حضرت موت بحرین اور مغربی یمن۔ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان امان۔ حضرت موت بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الحقاق کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا، وہاں یہ قوم آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ شاداد کی جنت۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فیصل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا، جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قدامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے جگہ شداد کی جنت الارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع بیان فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی۔
اور اسی کی صفات ذات العماد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارات بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی اور سونے، چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی گئی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اسے نقد جنت کا اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدنان کے کسی صحرا میں تعمیرات کا کام شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب روز محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں بشار بھی تھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقرر پر وہ عظیم جم غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر علم کے عالی شان دروازے کے قریب بھی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ اس واقعے کی صحت پر علماء کرام کے مختلف آراء ہیں، اسی لیے ہم نے اس واقعے کو 2 مستند کتب کے حوالے سے تحریر کیا ہے۔ بتوں کے پجاری۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔ علامہ جلال کہتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور ہیب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود، وہرا بنائے تھے۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سواح، یعوس، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر اور شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیوں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبی کا وعظ و نصیحت یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی نسل تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور تمہارا نبی۔ اے ابو ذر، حضرت ہود عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیح شخص تھے۔ حضرت ہود نے اسے کہا، بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت، کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، نیچے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست تواناک قوی مضبوط اقدار جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار،
انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان پر بارش برساؤ، تو کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کی خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانے میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج نہ پیدا ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحالی اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل وعظ نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے میںہ برسائے گا اور تمہارے طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ خود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں اسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا۔ قوم کے سردار حجاز مقدس میں اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آرزو کرتے، ان کی مشکل رفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ یہ قوم عاد کے 70 سردار افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کے خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام عقیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ عقیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی تو تباہی کو پسند کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے صرف عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کر دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ قوم عاد پر عذاب الہی کا نزول۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ نے یہ عذاب 7 رات 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گڑھوں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے حزیرہ نامی ایک بستی میں پناہ لے لی تھی۔ چنانچہ عذاب ان تک نہیں پہنچا اور وہ امن و سکون سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کیا بارش ہوگی؟ لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہیں جو ہم پر برسائے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کا جو واقعات بیان فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ بنی نوح انسان اور خاص طور پر امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی، اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا، تو اللہ نے اسی نصیحت و نابود کر دیا۔ اور ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ معاملات کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کے مرتکب کو تو نہیں چھو رہے۔